چونکہ یہاں تو صرف ایک ہی لفظ تھا، اور کہا ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنا، اور ملت میں نے آپ کو بتایا کہتے ہیں کلچر، اور یہاں پہ خالی ایک حنیف کہہ دیا تھا. تو کلچر ہے کیا؟ وہ پورے قرآن میں دیا ہوا ہے کلچر، کہ یہ ہے کلچر. کلچر کھانا پینا نہیں ہے، کلچر پہننا اوڑھنا نہیں ہے، کلچر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. کلچر جو ہے وہ یہ ہے. اسلام جس چیز کو کلچر کہتا ہے وہ یہ ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہتے تھے، یہ نہیں کہا عراق کا کلچر لے لو، عراق کے علاقے میں جو لوگ جیسے رہتے ہیں ویسا. کیونکہ ابراہیم اپنے آپ میں خود پوری امت تھا، کلچر اس کا لے لو. یہ سارے مظاہر جتنے آ رہے ہیں، یہ تو ایک آدمی جو ہے ایسا ہے کہ ان کو ایک آدمی کہنا بھی غلط ہے. اس کلچر کو حضرت ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کرو. ہم سے کہا کہ یہ ہے اسلام، اگر اسلام ہے تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دین میں اس سے زیادہ حسین کون ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا، اور اس کے کام، اس کے اعمال، اس کے معاملات، اس کے سب چیزیں اس کے اندر ایک بیلنس و توازن بھی ہو، جو دین نے توازن دیا ہے. اور اس نے ابراہیم کی ملت کی اتباع کی، پیروی کی، انوسرن کیا، جو کہ حنیفہ، سب سے کٹ کر بالکل یکسو ہو گیا تھا ایک کی طرف. اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا، دوست ہونے کا اعلان کیا. یہ آیت نمبر 125 125 سورہ نساء کی 4:125، آج کا درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دیا اللہ کے لیے، اللہ کے آگے. مکمل سرنڈر ہی اسلام ہوتا ہے. مکمل سرنڈر کر دیا. سرنڈر کرنا کیا ہے؟ من اسلم، یہی لفظ وہ ہے کہ اسلام، جو اسلام لے آیا. اسی کا مطلب یہ ہے کہ جو سلامتی میں داخل ہو گیا، دوسروں کے لیے بھی سلامتی بن گیا. تو یہ دین کیا ہے؟ دین تو ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. وہ دین جو سر تسلیم خم کر دینے کا ہے. اللہ کے آگے کا کیا مطلب؟ یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی. اس کائنات میں اللہ کے قانون جاری ہیں، وہ قانون کبھی بدلتے نہیں. انسان کے لیے اس کے قانون اندر انسان کے نہیں رکھے، باہر سے بھیجے اس کے رہنمائی کے لیے. ان کے آگے سرنڈر کر دینا، اور ان کے آگے سرنڈر کر دینا کا ثبوت اس سے ملے گا کہ وہی یونیورسل لاز کے ساتھ میں ہم آہنگ ہوگا جو اللہ نے دیا ہے. کائنات میں جو قوانین جاری ہیں ان کے ساتھ میں ہارمونی اس کی تبھی ہوگی جو قانون اللہ نے دیا ہے جب اس کی اتباع کی جائے گی. جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، ہارمونی نہیں ہوتی، تو پیس ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جس نے پورا ٹوٹل سرنڈر کر دیا وہ مکمل پیس میں آ گیا، وہ مکمل اسلام میں آ گیا. اور اس کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر کسی کا نظام پر عمل کرنے کا طریقہ حسن والا ہو نہیں سکتا. اور وہ خود بھی جو ہے وہ احسان کی حالت میں ہو. اس میں بھی لفظ حسن آتا ہے. ہر کام اس طریقے سے کرنے والا جو جس وقت ضرورت ہو. اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو. ملت ابراہیم کیا ہے؟ قرآن نے کسی جگہ آپ لوگوں کو، قرآن پر ایمان لانے والوں کو، ملت محمدی نہیں کہا، ملت ابراہیمی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ تم ملت ابراہیمی پر چلو. ایک لفظ ہوتا ہے امت، ایک ملت.
امت محمدی ہیں آپ، یہ تو سمجھ میں آتا ہوگا۔ ملت کیا چیز ہے؟ جو کہ ملت محمدی نہیں بلکہ ملت ابراہیم، وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ ملت میں کلچر آتا ہے، ایک تہذیب آتی ہے۔ ہمارے یہاں جو کلچر اور تہذیب جب ہم بولتے ہیں، یہ سبھیتا جب یہ ورڈ بولتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں، تو اس سے مطلب سمجھا جاتا ہے پہناوا کیسا ہے، کھانے کی چیزیں یہاں پر زیادہ کون سی چلتی ہیں، اس کا میڈیم کیا ہوتا ہے کھانا پکانے کا۔ آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں تو ایک سے ایک بہتر وہ ویرائٹی بنا کے کھلائیں گے، آپ سے کھائی نہیں جائے گی۔ وہ بہت زبردست چیزیں بنا کے دیں گے اپنے یہاں کے لیے بہترین۔ آپ کو عادت نہیں ناریل کے تیل میں کھانا پکانے کی، وہ ناریل کے تیل اس کا میڈیم ہوتا ہے تو وہ کھایا نہیں جائے گا۔ ان کو یہاں پر برسوں گزر جاتے ہیں، جب وہی کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، زبردستی کھا لیتے ہیں یہاں رہتے ہیں۔ یہ بھی کلچر میں ایریا کلچر ہے، کلچر میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں، اور بہت سی اٹھنے بیٹھ طرح طرح کے طریقے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا کلچر کیا تھا؟ کلچر اگر ہم اسی کو کہیں جس معنی میں ہم بولتے ہیں، تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، اس علاقے کی کلچر کی ہمیں ڈیٹیلز ملیں، تفصیلات ملیں۔ یہ عرب کلچر تو اس سے مختلف تھا۔ عراق کے جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اس شہر کا نام تھا، تو وہاں کا کلچر جو ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا اس سے، جو عرب کا کلچر تھا۔ حضرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان کے کلچر اختیار کرو، ابراہیم کا، ان کی تہذیب، ان کی سبھیتا، اس میں آؤ۔ اسلام جس کلچر کی بات کرتا ہے وہ یہ پہننا، کھانا پینا، چلنے کا انداز، یہ ساری چیزیں، طرز تعمیر، یہ ساری چیزیں کلچر کی، اس کلچر کی بات نہیں کرتا۔ یہ تو رنگا رنگ کی ہوتی ہیں، ایریا کلچر جگہ جگہ بدلتی رہے اور اسے پسند کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے۔ جو جہاں پر رہے وہاں کے حساب سے رہے، اسے تبدیلی اس کو زبردستی کسی پر فورس نہیں کیا جائے کہ یہ ہم جیسے رہتے ہیں سب کو ایسے رہنا ہوگا۔ اسلام جس چیز کو کلچر کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کلچر۔ یہاں تو کل ایک لفظ کہا حنیف، کہ وہ سب سے کٹ کر بس اللہ کا ہو، بالکل اپنے آپ کو یکسو کر لیا تھا، ٹوٹل انہی کی طرف متوجہ کہ کیا رضا ہے اللہ کی۔ تو اب یہ تو اس سے تو بات کلیئر نہیں ہوتی خالی ایک لفظ سے کہ وہ ابراہیمی کلچر کیا ہے، اور یہاں صرف ایک لفظ آیا، یہ بات کہی گئی۔ ایک جگہ نہیں، قرآن شریف میں کم از کم اس سے الگ 3-4 جگہ اور کہا گیا یہی ملت ابراہیم کی بات۔ تو پہلے تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اس سے پہلے آیا قرآن میں آیا کہ اب غیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے جو نظام اللہ نے دیا ہے اس کے علاوہ اور ادھر ادھر تلاش میں، یہ ڈھونڈ رہے خود، تو تمہیں نہیں مل سکتا جو اللہ نے دیا ہے وہ نظام جو تمہارے لیے بہترین ہو۔ تو کیا کوئی دوسرا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں میں اور زمین جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ تو اسلام لائے ہوئے ہیں، وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ تو اسلمہ یہ لفظ ہے، یعنی ان کے اندر وہ ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ان لاز سے جو لاز ان کے اندر رکھ دیے گئے۔ من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ سب اس کی اصل میں تو اسی کے قانون کے اوپر چلنے پر مجبور ہیں، طوعا و کرہا، چاہے کوئی کرا کے کرے اور چاہے کوئی اطاعت کر رہے ہیں، اس میں کوئی اس کا سوال ہی نہیں کہ اس سے الگ کچھ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی ناپسندیدگی سے کر رہا ہے لیکن کرنا پڑے گا۔ اسی میں تو انسان بھی ہے، یہ کہاں کر رہے ہیں پابندی؟ تو کہا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے اچھے اور برے میں اختیار کا، جو انسان کو دیا، انسانوں کے علاوہ جن کو بھی دیا، ہم جب بات کرتے ہیں اکثر کہہ دیتے ہیں کہ صرف انسانوں کو دیا، تو یہ اختیار صرف انہیں دیا۔ اس اختیار میں بھی اس چھوٹے سے حصے کے علاوہ انسان بھی آزاد نہیں ہے، مجبور ہے انہی قوانین کے تابع رہنے پر جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔
جتنے حصے میں اس نے چھوٹ دے دی ہے اس کے علاوہ یہ بھی مجبور ہے. کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے مجبور ہے. نہ پیدائش میں آزاد ہے، نہ اپنی موت میں آزاد ہے، اور نہ زندگی کے درمیان کے حصے میں. عمل کے نتیجے میں بھی آزاد نہیں ہے، عمل کر لینے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ ہم طے کیا کہ اچھا عمل کریں گے، کر سکیں وہ ویسے ہی پورا ہو جائے جیسا سوچا تھا، اس میں بھی آزاد نہیں ہے. اس کی نیت اور کوشش، بس اسے دیکھا جائے گا. اس نے کوشش کی اور نہیں ہو سکا، کام نہیں انجام پایا. اس نے پوری کوشش اپنی کی تھی. کوشش میں آزاد ہے، عمل کے پورا ہو جانے میں بھی، ویسے ہی ہو جانے میں بھی آزاد نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی آزاد نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ بہت سے لوگ ہیں جو کرا کر عمل کر رہے ہیں، مجبور تو وہ بھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں باقی کائنات ایسی ہے کہ اس نے اطاعت قبول کیا، خوشی سے ہم عمل کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا انداز ایک لٹریری انداز، کوئی زبان نہیں ہے ان کی، وہ خوشی سے عمل کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان دے دی جاتی ہے سچویشن کو، آسمان و زمین کو، کہ ہم نے ان سے کہا کہ، اور انہوں نے کہا ہم عمل کر رہے ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ہر ایک کو اصل میں اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنے کا مطلب اسی کے قانون کا سامنا. تو یہ تو تھا اطاعت. تو پھر تم وہ حصہ جس میں تمہیں چوائس دی گئی ہے اس میں بھی کیوں نہیں اسی کی اطاعت کر لیتے جو اس نے رکھا قانون اور تمہارے پاس بھیجا اور تمہیں سمجھا دیا. اس لیے کہ نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. اتنے حصے میں بھی جہاں پر تمہیں آزادی دی ہے اس میں بھی کرو. یہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا. ایک مثال رکھ دی جیسے ابراہیم نے کیا تھا، اور یہی جو کچھ ابراہیم نے کیا تھا یہ جھلک ہے ان کی ملت کی، ان کے کلچر کی. یہ تھا کہ یہ کلچر ہم تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو کیا تھا. اسلام اس ایریا کلچر کی بات نہیں کر رہا، جیسے میں نے کہا تھا. یہ جگہ جگہ بتایا قرآن میں کہ ابراہیمی کلچر کیا ہے. بہت سی جگہوں پر، اس میں سے سب تو میں نے آپ کے ساتھ نہیں رکھی، بہت سی کچھ آیات رکھی. سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 1 2 3 ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ خطاب سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اب آپ سے. ان سے بھی یہ کہا گیا ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ تمہیں اتباع کرنی ہے ملت ابراہیم کی، اس کا انوسرن کرنا ہے. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے کلچر پر رہنا. وما کان من المشرکین، یہاں یہ بات اور رکھی، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یہ بھی وہی ہے حنیف ہونا، شرک کرنے کا نہ ہونا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے آپ کو مکمل ٹوٹل یکسو کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا تھا. حنیفا، سب سے کٹ کر اس کی طرف. ساتھ میں ہے وہاں پر وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہاں دونوں آیتوں میں یہ الگ الگ ہے، وہی حنیف لفظ اور میں مشرک نہیں. تو مشرک بھی صرف اتنی چھوٹی سی بات نہیں کہ اپنے سر ادھر ادھر نہیں جھکاتا، یہ سامنے سے جو نظر آتا ہے، کسی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتا. اس نے وہ یہ ایک ہی مطلب ہے حنیف کا بھی، ایک اس کا کہنے کا انداز دوسرا ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے کے قانون پر میں راضی نہیں ہوں، ورنہ شرک ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے کے قانون پر راضی ہوئے. پھر اب یہ ملت ابراہیم کی دیکھیے کچھ آیات ہیں، بلکہ پہلے اسے بھی دیکھیے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، یہ تو بات کو کہا، لیکن اس سے پہلے یہ کہا کہ ابراہیم اپنے آپ میں خود ایک امت تھے، ایک آدمی ایک امت تھا. یہ صرف حضرت ابراہیم کو کہا ہے قرآن کریم میں. اس لیے پھر کلچر کی بات ہو رہی ہے. کلچر تو پورے علاقے کا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کی، جسے کہا جاتا ہے یہاں کی سبھیتا، تو وہ کسی ایک آدمی سے نہیں ہوتی، وہ تو پورے ایریے سے ہوتی ہے.
کہا کہ ابراہیم اپنے آپ میں پوری امت تھے. ایک آدمی کو امت مان لو, کوئی بیج ہے جیسے اسے ایکسپینڈ کر دیں, سب کچھ اس کے اندر ہے اور اس کو پھیلا دیں, اور پھیلانے کے بعد سوشم اوستھا میں اور وہاں سے پھر وہ پرتیکش ہو جائے, اپیرنٹ ہو جائے. تو وہ اپنے آپ میں سمٹا ہوا ایک شخصیت میں وہ پوری امت سے مٹائی تھی. ایسے تھے ابراہیم. یہ کیا عظمت ہے. اور اسی لیے کہا اس آیت کے اندر کہ پھر اللہ نے اپنا دوست قرار دیا. امت تھے ابراہیم اپنے آپ میں, اور ان کی ملت. اب یہ دیکھیے ان کے بچپن سے بات جو قرآن نے جگہ جگہ کہا, یہ بچپن سے مزاج ان کا. سورہ انعام آیت نمبر 75, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین پر راج کیسا ہوتا ہے اس کا سلیقہ دیا. اس کے لیے ان کو دور درشٹی دی کہ وہ دیکھ لیں اسے, اور اس سے ان کا یقین اور بڑھ جائے. اس کی تفصیل ہے پھر اس آیت کے ساتھ میں قرآن میں, کہ انہوں نے تارا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, اور پھر وہ تارا ڈوبا تو انہوں نے کہا یہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں. پھر چاند دیکھا تو کہا کہ یہ ہے روشن, یہ میرا رب ہے. اس کے بعد چاند بھی کبھی وقت گزر گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا میرا. پھر سورج نکلا تو کہا کہ یہ ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے, یہ ہے میرا رب. اور پھر اسے بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا جب شام کو سورج ڈھل گیا تو, کہ یہ میرا رب نہیں ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں تھی. اس کو اگر ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو دیا جائے, اور وہ جو ایمان نہیں رکھتے کہیں کیا بچکانا باتیں. آپ کو دیا جائے آپ سوچتے نہیں کہ بچکانی سی بات ہے, آپ ایسی مان لیتے ہیں کہ قرآن میں ہے, سب بہت بڑی اچھی بات ہو گئی. وہ اسے کریٹیکل نظر سے دیکھیں گے کہ یہ کتنی ہے. بھائی جب سے پیدا ہوئے جب سے دیکھتے چلے آ رہے, جس دن تارا دیکھا تھا پہلی بار تھوڑی دیکھا تھا, اور انہیں معلوم تھا ڈوب جائے گا. اسے تو چھوڑیں اس وقت سائنس کے اعتبار سے, آج کی سائنس کے اعتبار سے کہے دیکھیے وہ اس وقت کی بات تھی نا. آج کی سائنس وہ ڈوبتی تھوڑی کوئی چیز ان میں سے, ڈھلتی تھوڑی ہے. تو زمین گھومنے سے اس کا نظر آنا بند ہو گیا سورج کا. تو ساتھ میں یہ بھی اعتراض لائیں گے. یہ لٹریری انداز ہے کہ انہوں نے دیکھا, بچپن سے دیکھ رہے ہیں. تو جس دن تارے کو دیکھا اس دن انہیں معلوم تھا یہ کہ یہ تارا غائب ہوگا, انہیں معلوم تھا کہ چاند ڈھلے گا, انہیں معلوم تھا کہ شام کو سورج غائب ہوگا. تو پھر یہ باری باری اس کو, چاند کو, تارے کو جس بیسس پر ریجیکٹ کیا تھا, سورج کو کیوں انہوں نے پھر چاند کو اور سورج کو اپنا رب کیوں کہا؟ پہلے ذہن میں نہیں آیا اور تارے کو کہتے وقت بات کو سوچا کہ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب تو بالکل اب کلیئر ایک لاجک آ گئی تھی ذہن میں دلیل, تو چاند کو کیوں بنایا؟ وہی لاجک وہاں پر بھی ہے, وہی سورج کے ساتھ بھی ہوئی. اور وہ جانتے ہیں جس ایج میں وہ یہ سوچ رہے ہیں تو اس ایج کے اندر اسے پہلے سے بھی جانتے ہیں سورج, چاند اور سورج کے بارے میں بھی کہ یہی ہوگا. تو پھر یہ کہ یہ ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہی بس سب سے بڑا ہے, اب پھر یہ میرا رب ہے. اور پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میرا رب ایسا نہیں ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں تھی. یہ نہیں بتایا کہ یہ چاند کا ڈوبنا اور سورج کا, یہ بہت دنوں کا یہ ایک تمثیلی انداز میں رکھا ہے, لٹریری انداز میں ایک بات رکھی ہے کہ بہت دنوں تک وہ اس کے اوپر غور کرتے رہے اپنے بچپن میں بھی, کہ سورج چاند ستارے سب ڈھل جاتے ہیں, اپنے نظام سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بندھے میں ایک قانون کے اندر. یہ تو خود کسی سے بندھے ہوئے, ان کا کریٹر کون ہے؟ میرا رب تو وہ ہے. تو اس چیز کو وہ بچپن سے لاجک میں جو تھی وہ اس کے اوپر لاجیکلی سوچ رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ ایک دن کی بات تھی کہ وہ صبح سے شام تک انہوں نے نکلتے ہوئے دیکھا اور ڈوبتے ہوئے دیکھا. یہ تھا ان کا بچپن کے, بچپن سے وہ اس پر, ان چیزوں پر غور کرتے تھے اس انداز میں, اور کائنات پر غور کیا ہوگا کہ وہ اس ایج کے اندر ایسے ہم نے ان کو یہ حکمت عطا کی, یہ جسے بصیرت کہتے ہیں وہ عطا کی, دور درشٹی عطا کی, کہ وہ کائنات کو دیکھ کر اس کے رب کو مان لیں. کم ایج جب تھی اس پر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور مان لیا کہ ہے ان کا بنانے والا کوئی. اور کتنے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں ایک سے ایک خوبصورت, جو خوبصورتی کو نہارتے رہتے ہیں, یہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا.
الگ الگ رنگ کیسے ہوئے. ایک ہی جگہ پر ہم 2 بیج ڈالیں تو دونوں ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی سوائل ہے, دونوں سے الگ الگ پیڑ کیوں نکلتے ہیں؟ اور اسی بیج کو کسی دوسری جگہ جا کر بو دیں تو اس جگہ پر اس کے رنگ ٹیسٹ کیوں بدل جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑا چھوٹے چھوٹے تھے کیڑے, دیکھیے عجیب و غریب رنگ ان کے اندر بھرے ہوتے ہیں, خوبصورتیاں ان کی. تو جو چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے بعد, اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ اتنے سسٹمیٹک انداز میں ڈھل گئی, تو کوئی اس کا کریٹر ہے. اس پر شروع سے انسان کے ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے دل میں عظمت کا تصور کیوں نہیں آتا؟ یہ تو بچپن سے سکھایا گیا کہ اللہ کرتا ہے, اللہ بڑا ہے, وہ اپنے مان رہے ہیں اسے. حضرت ابراہیم کا یہ بچپن تھا. ابھی یہ ان کی نوجوانی کا دور ہے کہ جس میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. شروع میں تو سوال کیے ہوں گے, کوشچنس کیے ہوں گے, ان سے ڈس ایگری کیا ہوگا باپ آزر سے. اور یہ باپ لکھا ہے قرآن نے, والد نہیں تھا, یہ ان کی اولاد نہیں تھے, وہ اس نے پالا تھا. اسے کہا جاتا ہے جیسے آپ کا ملت ابیکم ابراہیم, تم سب کے باپ ابراہیم. یہ باپ لفظ جو ہے یہ اصطلاحاً ایسے استعمال ہوتا ہے ایلیگوریکلی, جن سے اٹیچ کرتے ہیں کہ آپ کے تو سب سے بڑے بزرگ یہ ہیں, اس کے لیے لفظ باپ استعمال ہوتا ہے. ان کے لیے بھی کوئی جو ایکچوئل والد نہیں ہے, والد استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے, والد لفظ الگ ہے. تو حضرت ابراہیم کا بچپن سے والد ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں تھے, بہت چھوٹی عمر تھے. کب انتقال ہوا یہ تفصیلات نہیں معلوم, لیکن یہ جو کوئی بھی تھا ہماری روایتوں میں آتا ہے کہ چچا تھا, ہو سکتا ہے وہ, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, کوئی اور عزیز ہو یا کوئی اور ان کا قریبی دوست ہو. اس نے, یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ چچا تھا, اس کو اس نے بچپن سے پالا تھا, بہت محبت تھی. اور وہ علاقے کا سب سے بڑا ایک بااثر آدمی تھا, سب سے بڑا علاقے کا مان تھا. تو وہاں کا سارے بت خانے کا ایک ہائی پریسٹ, ہیڈ پریسٹ تھا وہ. مذہبی اعتبار سے جو اس اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں ان سے رولر بھی دبتا ہے علاقے, چاہے جتنا کوئی بڑا ہو. لیکن لوگ مذہبی طور پر تو سارے جو ہیں وہ ذرا سی ایک بات کہہ دے تو سب بھڑک جائیں. اور خود وہ بھی اپنے رولر بھی اس کے اپنے ہوتے ہیں, سپرسٹیشن ہوتے ہیں طرح طرح کے, وہ بھی اپنے مذہبی معاملات میں ان سے پوچھتا ہے. بڑا اونچا درجہ ہوا کرتا تھا, ہمیشہ رہا ہے کہ جو سب سے اونچے درجے کا کسی مذہب کا کوئی پجاری, پریسٹ, پادری رہا ہو. انہوں نے اس سے کہا, آزر سے کہا, اپنے باپ سے جس نے انہیں محبت سے پالا تھا, بڑا کیا تھا, کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں, یہ مٹی کی مورتیاں ہیں, ان کی پوجا کرتے ہو خود بنانے کے بعد. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. میں تو بالکل کلیئر, مجھے صاف صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہو, یہ صحیح راستہ نہیں ہے. تو اب یہ بھی جو ہے نوجوانی میں وہی ابھی نہیں آئی ہے, اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر ایک نتیجے پہ پہنچے, اور اس کے اوپر انہوں نے گفتگو بات چیت بھی شروع کی. انہوں نے اپنے گھر میں سب سے پہلے وہ کہا یہ پوری قوم بھٹکی ہوئی ہے, یہ اپنے ہاتھ سے جن کو بنایا یہ ہمارا الہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے بنانے والے نہیں ہیں, تو ہمارے الہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ انہوں نے اپنے یوتھ میں اور نوجوانی میں شروع کیا. جب شروع کیا اور بات آگے چلی, اور پھر ایک مرتبہ اسے میں ان آیات کو, اس لیے کہ بہت سی آیات ایک ساتھ ہیں جس میں وہ پورا واقعہ تفصیل تھے, کہ ایک مرتبہ جب سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے اور وہ کچھ عذر کر کے رک گئے, اور تو انہوں نے سارے بوتی توڑ دیے, ساری مورتیاں توڑ دی, اور ایک کو باقی چھوڑ کر ایک دلیل جو تھی وہ سارے لوگوں پہ قائم کی گئی تھی. اس سے پوچھ لو یہ سب سے بڑا ہے, کس نے کیا تھا؟ کہہ نہیں سکتے تھے, وہ زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ نہیں کر سکتا, اور نہیں کر سکتے تو ان کی دلیل پوری ہو گئی. کہ پھر اس کے بعد پوچھ تو کھڑا رہا, اس نے بچایا بھی نہیں. لیکن یہ کہ سب کو معلوم تھا کہ اس نے حرکت کی ہے, جو کلیئر تھا ان کی یہ دلیل دینے, اور سب کے باوجود, اور رکے بھی یہی تھے, اور یہ بھی کہا بھی تھا کہ ایک دن دکھاؤں گا میں تمہیں, ایسی دلیل دوں گا کہ چپ ہو جاؤ گے, تمہارے اس بتخانے کی دلیل دوں گا تمہیں. یہ ایک دفعہ یہ انہوں نے پہلے سے کہا بھی تھا, وہ لوگوں کے کان میں پڑی ہوئی تھی, تو اب وہ پورا ایک گھیراؤ آ گیا, ان کے خلاف ایک زبردست آگ اٹھی. اس پورے ہجوم سے, اور وہ جو پبلک کا سارا ایک
پورا ان کے خلاف جو کھڑی ہوئی تھی اس سے ان کو بچایا گیا. وہ تو اصل میں یہ اتنا بڑا اگر اتنے انفلوئنشل نہیں ہوتا تو وہ نہیں بچ سکتے تھے, ان کی وجہ سے بچے وہ. اب اس لیے کہ اس جگہ پر آنے کے بعد پھر وہ بھی سرنڈر کر دیتے کنگ. اب اس کا نام آتا ہے ہسٹری کے اندر, نمرود نام تھا جو شاہ تھا وہاں کا. وہ بھی کہتا تھا کہ سب سے اونچا میں ہوں, خدائی کے درجے کے لگ بھگ برابر, سب کچھ میرے ہاتھ میں, سب کچھ میرے کنٹرول کے اندر ہے. اس نے پھر طلب کیا. اب قرآن کہہ رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. تم نے دیکھا ابراہیم کو کہ وہ جو جس کے قبضے میں سارا ملک تھا ان سے کیسی بحث کی تھی. ابھی بھی یہ نبی نہیں ہے اور ان سے شاہ نے طلب کیا تو ان سے باقاعدہ دلیلوں کی بات چیت ہو رہی ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے, یہ سب نہیں ہے یہ جو بت خانے میں جتنے ہیں اور ان کا چھوٹا اور ان کا بڑا, اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, یہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قال انا احیی و امیت. اس نے کہا وہ تو میرے ہاتھ میں, جسے چاہوں مار دوں اور جسے چاہوں چھوڑ دوں میں, اس کا سارا کنٹرول تو میرے ہاتھ میں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب فبہت الذی کفر. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں تو یہ تک نہیں ہے, یہ نظام سورج اور چاند کا کہ تم بدل دو دن رات چلتا ہے, یہ اس میں کوئی ذرا سا بھی تم انٹرفیئر نہیں کر سکتے کہ اس کو ریورس کر دو, اس کو تبدیل کر دو. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے چلا آ رہا ہے, تمہارے بعد تک بھی یہی چلے گا. یہ تم زندگی موت کی بات کر رہے ہو, تمہارے تو اتنا بھی ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد اس کی دلیلیں ختم ہو گئیں اور وہ دنگ رہ گیا. فبہت الذی کفر. دنگ اس بات پر رہ گیا, دلیل کی بات نہیں, اور یہ دنگ اس بات پر رہ گیا کہ یہ کیسے آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر رہا ہے. اتنی بات کے اوپر تو جب یہ کہہ دیا تھا کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں, ایک دھمکی تھی کہ جانتے نہیں تو میں مار سکتا ہوں ابھی. تو اچھے جو ہیں اس پہ تو بے ہوش ہو جاتے, جس طرح کا رولر تھا وہ, اور اس پہ ہی اپنی دلیلیں کر رہے ہیں اور بات کر رہا ہے ایسے بے خوف ہو کر. یہ کلچر تھا حضرت ابراہیم کا, خوف نہیں تھا کسی کے آگے. یہ کلچر بتایا جا رہا ہے کہ دلیلوں سے, آرگومنٹ سے اپنے آپ کو تیار کیا. انہوں نے توحید پر خود سے آئے, دعوت شروع کی, اپنے گھر سے شروع کی, پوری بستی پر حجت پوری اپنی طرف سے کی, اپنے سمجھ کے اعتبار سے جو کچھ بھی اس دور میں وہ کر سکتے تھے. پروٹیکشن تھا, اللہ نے دیا ہوا تھا, اس سے بچا لیا. اور پھر اب وہاں شاہ کے دربار میں خوف نام کو نہیں, تو سچ اصل توحید جو ہوتی ہے وہ خوف ختم کر دیتی. یہ شرک خوف لاتا ہے. جہاں اس بات کا یقین ہو کہ یہ سب کچھ اس کے کنٹرول کے اندر ہے, مصیبتوں سے میں نہیں بچ سکوں گا اگر میں اس سے کہیں دور ہٹا تو. اور یہ جگہ جگہ جو بہت سی چیزیں ہیں, ان کا کسی رولر کا خوف, کسی مولوی صاحب کا خوف, کسی کے سازش کرنے کا خوف, یہ بہت سے خوف ہیں الگ الگ, یہ سب شرک. تو جہاں شرک آتا ہے, جہاں وہ توحید جو ہے کمزور پڑتی ہے, وہاں خوف آتے ہیں. اور توحید سارے ہر طرح کے خوف کو نکال دیتی ہے کہ میں تو اس کے ساتھ ہوں, اس میں مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ زیادہ سے زیادہ یہاں نہیں رہوں گا تو آگے اس کے ساتھ رہوں گا. تو اور اصل میں تو اصل گھر وہی ہے. یہ تھا وہ حضرت ابراہیم کا کلچر, یہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے. اس کو کلچر کہا ہے قرآن نے, یہ پہننے اوڑھنے کو نہیں کہا ہے. کہ پھر وہ رولر سے بھی ان کے خوف کا نام و نشان نہیں تھا, اور انہوں نے جب اس نے طلب کیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی دلیل رکھی اور حق گوئی سے کام لیا. نبوت مل گئی. نبوت مل جانے کے بعد کی بات ہے یہ. میں نے بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں لیکن کلچر بیان ہو رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تھا, وہ اپنے آپ میں ایک پوری امت تھے, اور یہ تھی تہذیب, جو اس امت کی جو تہذیب تھی, یعنی حضرت ابراہیم کا کلچر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب اپنے رب سے کہا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, یہ دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ نے دریافت فرمایا ایمان نہیں ہے کیا؟ قَالَ بَلَا. کہا وہ تو ہے, وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن ذرا قلب کا اطمینان اور بڑھ جائے گا. یہ کیا ڈیمانڈ کی تھی نبوت کے بعد کہ مجھے دکھا دیجئے, اور پھر اگر دکھا کر ایسے ایمان ہوتا ہے یا بڑھتا ہے تو پھر ہم سب بھی دیکھ کر ہی لائیں ایمان. وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اس درجے کے تھے کہ بچپن سے سرنڈر کیے ہوئے تھے.
اصل یقین تو پھر وہ تو اتنے نیچے کے درجے کے لوگ جو ہے ان کو تو وہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں دکھا دیجئے. اور ایمان تو ان کا وہاں تھا جب اس سے پہلے جب وہ شاہ سے لڑ رہے تھے اسی بات پر کہ تمہارے ہاتھ میں کہاں ہے زندگی موت. ایمان تو تھا اور اس درجے کا تھا کہ وہاں ذرا بھی خوف نہیں تھا. تو پھر یہ ڈیمانڈ جو تھی یہ جو آئی ہے درمیان میں, اور اللہ نے کیا جواب دیا اس کا کہ اس کی حکمتیں بتائیے. یہ سوال تھا, انہوں نے اللہ نے جواب یہ دیا جس کو یہاں پر بہت تفصیل سے اس کی درس گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر, وہ میں نہیں رکھوں گا. انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے, سوچو غور کرو, اگر 4 تمہارے پاس پرندے ہوں انہیں ہلا لو اپنے آپ سے اور انہیں دور رکھ دو الگ الگ پہاڑیوں پہ, سب کو ایک دوسرے سے الگ کر کے. پہلے تو انہیں ہلاؤ اپنے آپ سے, وقت لگے گا, ایک دن کی بات تھوڑی ہے, خوب مانوس کر لو. پھر اس کے بعد الگ الگ آواز دو کہ تمہارے پاس بھاگ کے آئیں گے نہیں آئیں گے, سارے کے سارے, اور الگ الگ مزاج کے ہیں لیکن تم سے ہلے ہوئے اور دور دور الگ الگ جگہوں پر رکھا ہے. تو ایک آواز پر آ جائیں گے, ان کی آگے سمجھ میں, اور ان کا میں نے سمجھ لیا. تو ان کو دلیل سے سمجھایا. اگر ان کو دکھا دیا ہوتا تو ہم زیادہ مستحق تھے کہ ہمیں بھی دکھائیے. ان کو نبی کو یقین ایسے آیا, سچ مچ کسی کو مردہ کر کے زندہ دکھایا جب, تو پھر باقی لوگوں کا تو یہ خالی سن رہے ہیں نبی سے. ان کا ایمان تو خود بھی دیکھ کر ہی ہوگا. ہر ایک کو دکھا دیا جائے, اس کے بعد جو نہیں مانے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو ایک دلیل دی ہے, یہ دلیلیں لینا اور دلیلوں سے سمجھنا, یہ بات یہاں یہ چل رہی ہے پوری. اتنے پکے ایمان کے بعد کہ خوف نہیں ہے, ذرا سا بھی خوف نہیں ہے, اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں کنگ سے. لیکن یہ سٹیج ہے ان کے شروع کی کہ ہر چیز جو ہے لاجک سے سمجھتے ہیں. اور اللہ نے بھی ان کو اسی تربیت کے انداز میں جس میں وہ چل رہے تھے, جس پر وہ خود چل رہے تھے, اسی اعتبار سے ان کو دلیل سے سمجھایا. اب پھر اس کے بعد یہ سٹیج آ رہی ہے کہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم, ٹوٹل سرنڈر کرو. ہو گئی دلیلیں کہ ایک وقت ہوتا ہے اور جب ہر طرف سے ثابت ہو جائے کہ بالکل یہی آخری حق ہے, تو اس کے بعد پھر دلیلیں نہیں مانگی جاتی. اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ جو کہا یہی صحیح ہے. لیکن پہلے جو ماننا ہے وہ اپنی عقل سے سمجھ کر مانو, وہ آنکھیں بند کر کے نہیں کہ کسی گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے, وہ گھر والوں نے جو کہا تو ہمیں ایمان والے ہو گئے کلمہ پڑھ کے, بچپن سے جو کچھ سکھایا ہے. پہلے اس بہت اچھے طریقے سے اپنی ریشنلٹی سے, اپنی لاجک سے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ہر چیز ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہیں کوئی چیز بہت سی آئیں گی تو ہر بات پہ پھر بحث کی ضرورت نہیں. جب فائنل ہو گیا کہ کوئی کمی نہیں ہے, خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیا قرآن میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے, ایک حرف بھی نہیں بدلا, اگر یہ تو اپنی دلیلوں سے سمجھو, لاجک سے, اس لیے نہیں کہ گھر والے کہتے ہیں. اور اگر جب فائنل ہو جائے تو اس کے بعد کبھی کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو سمجھ میں نہیں آئے, ایسے نہیں آئے فوراً, لاجک سمجھ میں نہیں آئے, سوچتے رہنا, نکلے گی حکمتیں بھی سوچنا کرنا آگے, لیکن اسے مان فوراً لو, اب طے ہو چکا نا. تو یہ سٹیج پھر اس کے بعد آتی ہے جو حضرت ابراہیم کی, قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے کہا میں نے مکمل اسلام قبول کیا, میں مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کیا آپ کی رضا کے آگے. یہ تھا حضرت ابراہیم کا کلچر. اس ڈیولپمنٹ سے اس طریقے سے ایوالو ہو کے ارتقاء کے ذریعے اس مقام تک پہنچے تھے کہ اگر ان کو یہ محسوس ہوا کہ سوچا ہی نہیں, وہاں پھر عقل نہیں لگائی, یہاں کتنی عقل لگا رہے تھے, اب اس کے بعد عقل ہی نہیں لگائی کہ جب کہیں استعمال نہیں کیا عقل کا. جب یہ کہا کہ جب خواب میں یہ دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے تھے, انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہو گیا, جا کے ذبح کر دیتا ہوں ابھی. تو یہ تھا ان کا پھر سرنڈر, اس اسٹیج تک پہنچنا وہاں سے نیچے سے. یہ تھا ابراہیمی کلچر. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, یہ ان کا جو وہی باپ جسے کہا جس نے پالا تھا آذر, یہ ایک آخری بحث ہے اس سے. یعنی اب یہ تو بچپن سے ان کے درمیان میں دیا جگہ جگہ قرآن میں اختلافات چل رہے ہیں. باپ کو دعوت تو تبھی دی تھی اور لاجک رکھی تھی کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے بنانے والے ہی نہیں ہیں, ان کی کیا پوجا چل رہی ہے. اب وہ سب سے بڑا وہاں پر یہی گھر کے اندر اسی نظام کے باقی, اسی سے ساری اس کی پاور ہے, اسی سے ساری اس کی نوٹ آتے ہیں اس کے پاس, اور یہ گھر میں سب سے بڑا ایک باغی ہے, اس نے بہت دنوں پروٹیکشن دیا.
لیکن پھر آخر ایک صبر کا پیمانہ بھر گیا اور اس نے کہا کہ بس بہت ہو گئی. کہا کہ ابراہیم کیا اب یہ جو جن کو یہ میرے جتنے یہ دیوتا ہے ان کے خلاف ہی چلتا رہے گا، تو ان کی مخالفت ہی کرتا رہے گا. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور نہیں مانا تو اب جان سے مار دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اب اسے بندی کی حرکت. تو یہ اسٹیج آخری آئی باپ کے ساتھ میں ایک اسٹیج پر، قال سلام علیک. یہ ابراہیمی کلچر ہے، اس میں لڑائی نہیں ہے. اس کے بعد اب جا رہے ہیں یہاں سے، گھر سے نکالے گئے، کہا اب جان سے مار دوں گا یہاں سے. اور اس نے بھی یہ کہا تھا کچھ دنوں کے لیے چلا جا. بہت محبت کرتا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اب شکل مت دکھانا کبھی، کچھ دنوں کے لیے تو میری نظروں کے سامنے سے ہٹ گیا. یہ اسٹیج ہے جہاں پر انہوں نے ہجرت کی ہے. وہاں سے نکلے، نکلتے وقت کیا کیا؟ سلام کیا باپ کو، قال سلام علیک. یہ ابراہیمی کلچر ہے. سب یہاں پہ کہتے کافر کو سلام مت کرنا. پہلی بات تو جنہیں کافر آپ کہتے ہیں انہیں کافر کہنے کا حق نہیں ہے. کتنے کفر خود کرتے ہیں، قرآن کے پیمانے پہ اپنے آپ کو رکھیں تو. اور اب یہ کہ جو بھی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، مسلمان گھر میں آپ پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں، جو چیزیں گھر والوں نے بتا دی وہ کر رہے ہیں. دوسرے بہت سے لوگ جہاں جہاں جو پیدا ہوئے وہ کر رہے ہیں. ان کو سلام مت کرنا. حضرت ابراہیم کے کلچر پر آ جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کے کلچر پر آ جاؤ. ان کا کلچر یہ تھا کہ اس اسٹیج کے اوپر ہے، اس سے بڑا کون انکار کرنے والا ہوگا. حجت تو پوری ہو چکی، بچپن سے لے کے یہاں تک مکمل ہو گئی. حجت پوری ہونے کے بعد وہ آدمی خالی اتنا ہی نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانتا تب بھی کفر ہے، فائنل کفر ہے، اسے کافر کہہ دیا جائے. ایسے ہی کہا جب حجت پوری ہونے کے بعد کہا جا سکتا ہے. اس درجے پہ نہیں، بلکہ کہہ رہا ہے اس درجے کی بات کہ اب جان سے مار دوں گا. ان کو سلام کیا، گھر سے نکلے، وہ سلام کر کے نکلے. اور سورہ نمبر 60 آیت نمبر 6 اور جگہوں پر بھی ہے کہ تھوڑے سے ان کے ماننے والے تھے، زیادہ تر یوتھ تھے، جوان، وہ اپنے ان کو لے کر نکلے. اب اپنی پوری جماعت کو لے کر نکلے، یہ ہجرت کی. پھر مختلف جگہوں پہ جو جہاں بسا ہو قرآن نے اس کی تفصیلات نہیں دی. حضرت ابراہیم کے بارے میں بیچ بیچ میں کچھ باتیں بتاتا رہا قرآن. باقی لوگوں کا تو وہ اسٹیج تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ان سے، اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں ان سب سے بیزار، سب کو چھوڑ دیا میں نے. ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے چھوڑا تھا. جب اگر الگ سے جب ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت تو یہ ہے کہ بس یہ کفر کرنے والے ان سے بالکل دور رہو، ان سے قطع تعلق، کٹ آف. یہ جس اسٹیج پر انہوں نے ہجرت کی ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اننی براء مما تعبدون، اب میں بالکل جن چیزوں کی تم پوجائیں کرتے ہو، اور تمہارے بلکہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تک تم صحیح راستے پر نہیں آ جاؤ میرے، تو میں ہم دونوں جو ہیں دشمنی والے کیمپ کے اندر ہیں، خیمے کے اندر. یہ ڈکلیریشن اس اسٹیج کے اوپر جا کر ہے. اس اسٹیج پر بھی وہاں یہ ہے کہ باپ کے علاوہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، باقی سے تو میں نے قطع تعلق کر لیا، ان کے لیے پھر بھی دعا کرتا رہوں گا. سلام کر کے نکلے اور کہا ساستغفر لک ربی، میں استغفار کرتا رہوں گا اپنے رب سے آپ کے لیے. انہ کان بی حفیہ، میرا تو بہت خیال کرتا ہے وہ. ایک پھر اس پہ کتنا عرصہ گزرا ہوگا، ظاہر ہے کہ گئے تو ابھی ان کو کچھ گنجائش ہوگی، شاید باقی لوگوں کے لیے نہیں تھی ان کے دل میں یہ گنجائش. جانتے تھے کہ اب نہیں، یا یہ جانتے تھے نا کہ محبت بہت کرتا ہے، شاید اس لیے مارجن رکھا ہوگا کہ شاید اس محبت کی وجہ سے مان جائے میں گھر سے دور ہوں. تو اس محبت اس لیے مارجن رکھا تھا باپ کے لیے خالی. ان کے لیے استغفار کرتے رہے کافی دنوں تک، دعوت بھی دیتے رہے ہوں گے، سب دور سے جہاں کہیں بھی ہوں گے وہاں سے میسج پیغام کہلواتے بھی رہے ہوں گے. لیکن پھر ایک اسٹیج آئی، اس کے بعد پھر انہوں نے اسے بچھوڑا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، تو اس وعدے کی وجہ سے وہ کرتے رہے. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن ایک دن ان پر کھل گیا یہ اللہ کا دشمن ہے. یہ تو شروع سے تھا، پہلے دن سے بچپن سے کھلا ہوا تھا. یہ اس دن کھل گیا. یہ جانے کی بھی بہت دنوں کے بعد جب اس نے گھر سے نکالا تھا اور کہا تھا جان سے مار دوں گا، اس دن یہ بات کلیئر ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ یہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا.
اس اسٹیج تک آپ جانے کے بعد یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو سلام نہ کریں یا کسی سے قطع تعلق کر لیں یا کسی کو کہیں کافر کہہ دیں. آپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ ہے ابراہیمی کلچر. یہ نہیں ہے کھٹاکھٹ انہوں نے فتویٰ لکھا اور ڈال دیا اور آپ نے بھی کہا، یا آپ نے انہوں نے کسی کا فتویٰ ہے یا نہیں، آپ نے کہا کہ بھئی یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. تو یہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا کلچر یہ ہے. وہاں سے لیجئے یہ ملت ابراہیم کہ برسہ برس گزر گئے، جب جان سے مارنے کی بات ہوئی، جب یہ کہا ہے تم سب کو چھوڑ دیا میں نے، اب تو میرے تمہارے درمیان دو مخالف کیمپ ہو گئے، دشمنی والے کیمپ میں آ گئے ہم. یہ کہا انہوں نے قرآن میں ہے. جب تک تم دوبارہ صحیح راستے پر نہ آ جاؤ. باپ کے لیے پھر بھی مارجن رکھا کہ بہت محبت کرتا ہے، شاید یہ دور سے رہنے کی محبت. پھر اس کے بعد اس کو بھی بہت وقت دیا، ان کے لیے دعا کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ کوئی خانہ نہیں. اس اسٹیج تک محنت کرنے کے بعد انہوں نے پھر رابطہ توڑا. تبرأ منہ، اب وہ غیر ہو گئے میرے لیے، برات اختیار کر. اب وہ بھی دشمنی کے کیمپ میں، میرا الگ ان کا الگ، ان کا راستہ الگ میرا الگ. لکم دینکم ولی دین کی اسٹیج یہ ہے کہ جاؤ، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. یہ ابراہیمی کلچر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو ان کے رب نے حضرت ابراہیم کو بہت سے امتحان لیے، سب میں پورے اترے 100%. بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ اب اللہ نے کہا کہ اب 100 میں سے 100 سے اوپر مارکس ہی نہیں ہوتے، اصل میں تو اس سے زیادہ کیا تم نے. جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، قد صدقت الرؤیا، یہ خواب کو سچا کر رہے ہو. وہاں پہ کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ہم نے زیادہ سخت امتحان لے لیا تھا، آؤٹ آف کورس دے دیا تھا. اس اسٹیج پر جہاں ایگزامنر کہہ اٹھے کہ یہ تو تم اس سے اوپر ہو 100% مارکس پہ، فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ساری انسانیت کے لیے تم ہو روشن قندیل، امام. یہ سب سے آگے تم رہو گے، سب کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو ایک آخری درجے کا نمونہ ہے وہ تمہیں بنایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا نا آپ کے لیے، ان کو خود ان کو حضرت حضور کے لیے نمونہ بنایا، حضرت ابراہیم کو. آگے اب ساری انسانیت کے امام تم، سارے ٹیسٹ ایسے پاس کیے، اتنے ٹرائلز گزارے تمہارے اوپر. یہ ابراہیمی کلچر دیکھیے. یہ تو اللہ نے ان سارے امتحانات میں پورے اترے، کسی ایک میں ذرا سا بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. جیسے ہی اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہا تو یہ کلچر کی اگلی جھلک آ رہی ہے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہماری نسل کے لیے بھی ایسے کر دیجئے نا. جتنا خوش آپ ہم سے ہوئے، یہ ہماری نسل میں امامت جو ہے وہ آگے. تو یہ ایک اصل محبت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ IAS بیٹا بنے گا اور بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. خالی بیٹا نہیں، ان کا جتنی نسل، میری نسل جو آ رہی ہے، یہ امامت سب میں جاری کر دیجئے. فوراً یہ اگلی جو تمنا تھی، وہ تمنا جو ہے وہ یہ تھی. تمنا یہ نہیں تھی کہ ان کو حکومت مل جائے. کلچر ابراہیم یہ جو بتایا جا رہا ہے، ملت ابراہیم. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا آتے رہیں گے طرح طرح کے امامت کے درجے پر ہوں گے، لیکن وہ نہیں جو انہی میں سے ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنی جگہ چھوڑ دینے والے ہوں گے. اپنی جگہ جو چھوڑ دے وہ امام نہیں ہو سکتا. کہ 2 رکعتیں پڑھائی آپ نے، سر اٹھائے تو امام صاحب غائب، تو امام کیسے ہو جائیں گے؟ تو اپنی جگہ چھوڑ دینے والے کو ظالم کہتے ہیں. جو اس کا مقام ہو، جو کہا گیا ہے، جس جگہ اس کو اللہ نے اس کو انسانیت کے بہترین منصب کے اوپر رکھا ہو، وہ انسانیت کے منصب سے گر جائے، امام کیسے ہوگا؟ وہ ظلم ہو گیا، وہ ظالم ہو گیا. اسے ظلم کہتے ہیں. کہا کہ میں یہ کوئی وعدہ جو ہے تمہاری نسل میں سب سے نہیں کیا جا سکتا، ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے. جو ہوں گے امامت کے لائق، انہیں امامت جو ہے وہ عطا ہوگی. یعنی وہ ایسے قرار دیے جائیں گے کہ سب لوگ ان کی اتباع پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں. کعبے کی تعمیر کو کہا گیا کہ جاؤ کعبہ تعمیر کرو. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پھر کلچر کی جھلک آ رہی ہے، ملت کی جھلک آ رہی ہے، ابراہیمی کلچر. ان سے کہا گیا کہ
جب حضرت اسماعیل ذرا بڑے ہو گئے کہ جاؤ کعبے کی تعمیر کرو، اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر وہاں ویرانے کے اندر ایسا کہ یقینی جہاں موت ہو سسک سسک کر مر جائیں، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آئے تھے، چھوڑنے کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس کے بعد پھر اب حکم ہوا کہ وہاں جاؤ، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب یہ کعبے کی تعمیر کرو، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی دعا یہ کرتے جا رہے ہیں قبول کر لیجئے گا، ان سے زیادہ قبولیت کی بات کیا ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ کوئی کسر کہیں رہ جائے، آگے ہے رب وارنا مناسکنا، ہمیں صحیح طریقہ بتا دیجئے، بالکل کہیں اگر سلپ ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کیسے کرنا چاہیے، یہ دیواریں تھوڑی اٹھا رہے تھے، یہ بنیاد یہ رکھ رہے تھے، آگے کی نسلوں کے لیے وہ اصل کعبہ جو کچھ وہ بنا رہے ہیں، وہ کعبہ جو کچھ اٹھا رہے تھے، یہاں تو خالی دیواریں تھی مٹی کی یا پتھر کی یا گارے کی، وہ جو تعمیر کر رہے تھے پوری، اس کے آگے پوری ملت کی تعمیر ایک کر رہے تھے، اس میں ذرا بھی اللہ کہیں کمی ہو تو وہ ارنا مناسکنا، ارنا نے دکھا دیجئے کا مطلب بالکل ایسے کہ جیسے میری بصیرت نگاہیں سب جگہ پہنچ جائیں، ایسے کہ کیا چیز کیسے ہو، اس میں بھی ذرا سی کمی نہ رہ جائے، اور دعا کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر راضی ہیں، ہر سب کچھ کیا ہے اللہ ہی کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اسے قبول کر لیجئے گا، اسے قبول کر لیجئے گا، یہاں تو نمازیں پڑھ کے آئے تو پڑھ لی، اس کی فکر نہیں کہ قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، پڑھ لی نا، پڑھ لینے کے بعد قبولیابی ہے، کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم کے اوپر کعبے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ شرف قبولیت بخشیے گا، تو یہ ابراہیم کا کلچر، ابراہیم کی ملت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، دعا کرتے ہیں اے میرے رب میرے شہر میں پیس ہو، امن ہو، یہ ابراہیمی کلچر ہے کہ خالی یعنی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے لیے ایفرٹس بھی کرے گا آدمی کہ تمہیں اپنے شہر کے لیے اگر امن پیس قائم کرنے کی طلب ہو، اس کے لیے دعا ہو، ان کے لیے ہاتھ اٹھے، کتنی دعائیں کتنی نمازوں کے بعد اپنے شہر کے لیے مانگتے ہیں، تو اپنے شہر کے لیے دعا کا مطلب اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتے تھے کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجیے، ابراہیمی کلچر یہ ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی بچائے رکھیے گا اور میری اولادوں کو بھی بچائے رکھیے گا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ یہ اصنام لفظ جو ہے بہت تفصیل سے میں اور دوسرے مقامات پہ بتا چکا ہوں، صرف پتھر کے بت کے لیے نہیں آتا، عام طور سے اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ سارے بت ہیں جن کے پیچھے انسان چلتے ہیں اور جن کی جسے سامنے سے نظر نہیں آ رہی پوجا، لیکن انہی کے آنکھیں بند کر کے انہی کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو وہ سب صنم ہیں، وہ سب بت ہیں۔ کہا کہ مجھے بھی بچائیے گا، اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ بچائے رکھیے گا، تو کوئی شک کی گنجائش تھی وہاں، لیکن یہ اللہ سے دعا اور میری اولاد کو بھی بچائیے گا کہ میں آپ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کروں، دوسروں کے سامنے یہاں پر میری اولاد بھی نہ جھکے۔ تو یہ اولاد کے لیے جو تمنا تھی جو یہ، اور شہر میں امن ہو میرے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جو طرح طرح کے بت کھڑے ہو گئے ہیں، بے جان بھی اور جاندار بھی، انہوں نے بہت بھٹکایا لوگوں کو، یہ ان سے تو کم بھٹکے ہی جو بے جان ہیں، جاندار جگہ جگہ بت ہیں، انہوں نے بہت لوگوں کو بھٹکایا۔ فمن تبعنی فانہ منی، اب جو بھی میرے پیچھے چل رہا ہے، رسول ہیں جو میری اتباع کر رہا ہے، اے میرے رب اس کا تو خیال رکھیے گا، میرا ہے، یعنی یہ بھی دعا ہے۔ یہ اس کے بعد کی دیکھیے، اس کے آگے کے الفاظ، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، یہ مت کہا کہ انہیں تباہ کر دیجیے گا، فإنک غفور الرحیم، آپ تو مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اللہ کی صفات کہہ دی بس، انہیں چھوڑ دیجئے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دل ان کے لیے جو تڑپتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نافرمانی کی، کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس درجے کی کہ خوب سمجھنے کے بعد جو مخالفت کر رہے ہیں، جو ساتھ نہیں آئے، یہ تو کلیئر کٹ وہ لوگ ہیں جو جن کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ جو جنہوں میری اتباع کر رہے ہیں، ان کو تو آپ خیال رکھیں گے، میرے ہیں، اور جو مجھ سے دور چلے گئے، جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، جو میرے مخالف ہیں، اللہ ہے تو، لیکن آپ بھی تو غفور الرحیم ہیں۔ تو اب یہ اسپرٹ ہے، یہ ابراہیمی کلچر ہے۔
یعنی کیا ہمارے دل میں کیا کیا جذبات مخالفوں کے لیے کھڑے ہو کر جب وہ مخالفت تھوڑی سی کر دیتے ہیں، کہیں باہر سے کوئی بات سن لیتے ہیں، اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کہا تھا، اور کہیں اگر جہاں ستانا شروع کر دیں۔ اب یہ ابراہیمی کلچر یہ کہا کہ اللہ آپ کی صفت ہے غفور الرحیم ہے، آپ پھر اب ظاہر جو بھی آپ معاملہ کریں، لیکن یہ صفات، اس کو آواز دی، ان صفات کو ایک طریقے سے جو ہے انووک کیا کہ اللہ سے کہا کہ پھر آپ تو ایسی شاید فیصلہ کریں گے ان کے لیے بھی۔ تو ابراہیمی کلچر یہ ہے۔ پھر یہ اب آخر اس سلسلے کی یہ میں نے بہت ہی چھوڑ دی نا جو کلچر بتانے کے لیے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب جو ابراہیم کی ملت سے الگ ہٹ گیا تو وہ بیوقوف ہے، اس نے اپنے آپ بیوقوف اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہلاکت میں جائے گا، اس سے جب الگ ہٹے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی سلیکٹ کر لیا تھا، بالکل ہمارا مخصوص بندہ تھا الیکٹ کیا ہوا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کا بھی بہت اونچا مقام ہے، وہاں بھی صالحین کے اندر شمار۔ یہ تھی یہ آیت جس سے ہم چلے تھے، سورہ نساء۔ چونکہ یہاں تو صرف ایک ہی لفظ تھا، کہا ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنا، اور ملت میں نے آپ کو بتایا کہتے ہیں کلچر، اور یہاں پہ خالی ایک حنیف کہہ دیا تھا۔ تو کلچر ہے کیا؟ وہ پورے قرآن میں دیا ہوا ہے کلچر، کہ یہ ہے کلچر۔ کلچر کھانا پینا نہیں ہے، کلچر پہننا اوڑھنا نہیں ہے، کلچر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ کلچر جو ہے وہ یہ ہے، اسلام جس چیز کو کلچر کہتا ہے وہ یہ ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہتے تھے، یہ نہیں کہا عراق کا کلچر لے لو، عراق کے علاقے میں جو لوگ جیسے رہتے ہیں ویسا، کیونکہ ابراہیم اپنے آپ میں خود پوری امت تھا، کلچر اس کا لے لو۔ یہ سارے مظاہر جتنے آ رہے ہیں یہ تو ایک آدمی جو ہے ایسا ہے کہ ان کو ایک آدمی کہنا بھی غلط ہے۔ اس کلچر کو حضرت ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کرو، ہم سے کہا کہ یہ ہے اسلام، اگر اسلام ہے تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کر۔ آج یہ 125 ہی ہو سکی وقت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو 126 سے پھر آگے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔